اچھا سر، آج کا دوسرا اور بڑا امپورٹنٹ سوال، اور بینگ اے اسٹوڈنٹ، آپ کا میں اسٹوڈنٹ ہوں اور میرے لیے بھی یہ سوال کرنا بڑا مشکل ہو رہا ہے. آپ نے یہ چیز فالو کی ہوگی، بہت سارے ناظرین نے بھی. پچھلے عرصے ایک کیس سامنے آیا، ایک نہیں کئی کیسز اس کے بعد سامنے آ گئے، کہ جس میں استاد نے اپنی فیمیل اسٹوڈنٹس جو تھیں ان کو ہراس کیا، ڈفرینٹ ٹیکنالوجیز کو استعمال کرتے ہوئے پکچر سینڈ کی، پکچرز کی ڈیمانڈ کی. سوشل میڈیا کے اوپر یہ ایشو اٹھا، اس کے اوپر پھر حکومتی لیول پہ ہمارے جو منسٹر ہیں ان کا بھی ایکشن لیا، کمیٹی بنائی گئی اور سب کچھ. بڑا عجیب سا مجھے سوال بھی مجھ سے بڑا عجیب سا کیا نہیں جا رہا آپ سے. میں اب شارٹلی آپ سے پوچھ لیتا ہوں، استاد اور شاگرد کا رشتہ کیسا ہوتا ہے، اور اس میں یہ جو آپ چیزیں ایڈ ہو رہی ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جب تک واضح نہیں ہوتی ہیں اس وقت ان کے اندر شکوک و شبہات اور من گھڑت قسم کی افواہیں اور باتیں بہت زیادہ در آتی ہیں، اتنی در آتی ہیں کہ پوری فضا کو مبتر کر جاتی ہیں، گدلا کر جاتی ہیں، متعفن کر دیتی ہیں. ایگری. اب سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ استاد بذات خود کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں عرض کرنا چاہوں گا. استاد ہے کیا؟ اب دیکھیے، بائی پروفیشن اگر دیکھا جائے نا تو سب سے بڑا استاد اور استاد الاول اللہ تعالیٰ ہے. خود رب کریم سب سے بڑا استاد اور سب سے اول استاد، سب سے پہلا استاد اللہ ہے. اب اس کے دلائل میں آپ کو قرآن مجید سے دیتا ہوں. سب سے پہلے وحی کی صورت میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں موجود تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پہلی وحی آئی اس میں اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. اب الذی علم بالقلم یہ وہاں پر اس کے پروفیشن کا اظہار کیا گیا اللہ کے، کہ وہ اللہ وہ ہے. وہ اپنی تعریف میں اس وقت اپنے ایٹریبیوٹس میں، کریکٹرسٹکس میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے بالقلم، علم بالقلم، قلم سے آپ کو علم عطا کیا. تو سب سے پہلا استاد اللہ تعالیٰ ہے. سب سے پہلا استاد رب کریم ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، تمام انبیاء کو. اب اس سے پیچھے اگر چلے جائیے آپ تو تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ نے جو فرشتوں سے مکالمہ کیا اور اس مکالمے کی انتہا یہ ہوئی کہ اچھا پھر وقت آنے دو، تم اپنے آپ کو برتر سمجھتے ہو. تو وقت آیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ثم عرضہم علی الملائکہ. اس سے پہلے اللہ نے کیا کیا؟ وعلم آدم الاسماء. آدم کو اللہ تعالیٰ نے پوری طرح ایجوکیٹ کیا، تعلیم دی. تعلیم دینے کے بعد پھر پیش کیا، اور پھر پیش کر کے اس کی برتری ظاہر کی ان فرشتوں کے اوپر. پھر انہیں مجبور کیا، انہیں کہا کہ اب یہ تم سے برتر ہے اور اب اس کے سامنے تم سجدہ کرو. تو پس پچھ کیا بات ہے؟ رب کریم کی استاذی. استاذ اللہ تھا، استاد اللہ تھا. اب یہ لفظ استاد اور استاذی جو ہے یہ بھی عام طور پہ خلط ملط ہو جاتا ہے. فارسی زبان کا لفظ ہے استاذ. جی ہاں، اسی طرح اس کی جمع جو ہوتی ہے اساتذہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اساتذہ ہوتی ہے. تو استاد جو تھا سب سے پہلا اللہ ہوا. اس کے بعد دیکھ لیجیے اگلی بات، شہادت دیتا ہوں قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلے استاد ہونے کی. اب وہ کہتا ہے کہ سورہ رحمان میں الرحمن، کون ہے الرحمن؟ علم القرآن خلق الانسان. پہلے میں نے لکھنا پڑھنا سکھایا اور اس کے بعد انسان کو پیدا کیا. واہ 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 واہ، کیا بات. ٹھیک ہے، رحمان وہ ہے جس نے پہلے لکھنا پڑھنا قرآن سکھایا. قرآن کے معنی ہوتے ہیں پڑھنا، لکھنا، سمجھنا، آگاہی حاصل کرنا. اس کے بعد میں نے انسان کی تخلیق کی، اسے پیدا کیا. تو اس کا مطلب ہے کہ انسان عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ اس کا استاد ہے اور رہا ہے. اسی لیے تو وہاں پر کہا رب کریم نے، قرآن مجید میں اس بارے میں ذکر ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے وہاں پوچھا تمام انبیاء کو اور تمام ارواح کو، سب کو اکٹھا کر کے الست بربکم، یعنی جس کو کہتے ہیں وہاں پر نا کہ معاہدہ الست، وہ اسی بنیاد پر تھا. پہلے ایجوکیٹ کی اور پھر کہا ہاں کیا میں تمہارا رب ہوں؟ تو کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا. ٹھیک ہے، تو یہ استاذ کا مقام ہے. دیکھیے آپ، خالق نے اپنے برابر کر دیا استاذ کو. اب پروفیشن کے لحاظ سے استاد کے لیے کوئی مرد ہونا لازم نہیں ہے. وہ فیمیل بھی اس صورتحال میں وہی اسی طرح کی استاذ ہے جس طرح ایک مرد اپنی حیثیت اور افاقیت رکھتا ہے دیگر اپنے طلباء کے اوپر، اسی لحاظ کا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی صفات کو دیکھ لیجئے کیا ہے. ہم تو صرف 99 کے بارے میں ذکر کرتے رہتے ہیں عام طور پر، کیونکہ ہمیں وہی ملتی ہیں کہ جی اتنے ہیں. حالانکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى. جتنے بھی نام ہیں دنیا میں، نامیاتی جتنی بھی فہرست ہے وہ ساری اللہ کی ہے. تو ان تمام تعریفوں میں سے کہیں بھی کسی تعریف میں آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کسی پیغمبر نے اس چیز کو اجاگر کیا
یا اس کے بعد آنے والے قیامت تک کوئی ایسا نام اللہ تعالیٰ کے سامنے آئے گا کہ جس سے اس کی صفت یہ ظاہر ہو، استغفر اللہ نعوذ باللہ، کہ وہ اپنے تلامذہ کو، اپنے شاگردوں کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو کسی صورت حال میں ہراساں کرتا ہے، اپنی مخلوق میں سے بھی کسی کو کبھی ہراساں کرتا ہے رب کریم؟ کبھی نہیں۔ پروردگار کی جو صفات ہیں، کیونکہ وہ سب سے پہلا استاذ وہ ہے، پروردگار کی صفات کا حامل شخص ہی استاذ کہلانے کے اہل ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی مرد یا عورت، یہ میں کسی بھی صنف کی بات کرتا ہوں، اس میں تانیث ہے یا تذکیر ہے، دونوں صورتوں میں اس وقت تک استاذ نہیں کہلاتا، نہیں کہلاتی جب تک وہ صفات خداوندی سے متصف نہیں ہو، سب نہیں ہو سکتا۔ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اب اگلی بات دیکھ لیجیے، انبیاء میں سے جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے معلم بنا کر بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں کہ انما بعثت المعلم، میں تو پیدا ہی استاذ ہوا ہوں، میں استاد ہوں تمہارا۔ اور پھر کہا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم میں بہترین قسم کے اخلاق کو میں اجاگر کروں، ان کو مکمل کروں، جتنے اخلاق حسنہ ہیں اس کائنات میں موجود ہیں سب کے سب میں مکمل کروں۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ دیکھ لی، ہمارے پاس میرا خیال ہے کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے بارے میں ہمیں ذکر نہ ملتا ہو تاریخ کی کتابوں میں۔ ان میں سے کہیں پر بھی ایک ذرا سی بھی یہ بات کہیں آئی ہے کہ اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دیتے ہوئے کسی کو سرزنش بھی کی ہو؟ ذرا بھی نہیں۔ تعلیم کے بارے میں نہیں کی، کریکٹر بلڈنگ کے بارے میں ان کو سرزنش کی۔ کیا یہ نشست کا طریقہ نہیں ہے جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کی برہاستگی کے نہیں ہے، یہ آپ کے آ کے لوگوں کے کندھوں کے اوپر سے چھلانگیں لگا کر آگے تک پہنچنا، یہ کوئی اخلاقی کوئی جواز نہیں رکھتا۔ اس سے بچا کریں، بیٹھنے والی جگہ جہاں ملے وہیں بیٹھا کریں، اپنے آپ کو برتر ثابت کرنے کے لیے آگے پیچھے مت ہوا کریں، جو تعلیم دی جائے اس کو اچھے طریقے سے سنا کریں، جب گفتگو ہو رہی ہو تعلیم کی کسی اور طرف متوجہ مت ہوا کریں۔ یعنی اخلاقی تعلیمات میں سرزنش ہر لمحہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقی تربیت دینے کے لیے، لیکن تعلیم کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی سرزنش نہیں کی، کبھی نہیں کہا تمہیں یہ سبق دیا گیا تھا تم نے یاد کیوں نہیں کیا۔ اس لیے کہ اسباق جتنے ہیں آپ کسی کو دیتے ہیں یا کچھ کہتے ہیں، اس سلسلے میں وہ سارے کے سارے آپ کے ہاں موجود ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ بڑی دیر سے ان پر عمل کرتے ہیں، کچھ لوگ اسی وقت کرتے ہیں، لیکن اپنی حفاظت میں ان تمام علوم کو رکھتے ہیں اپنے ہاں، اپنے ذہن میں، ان کو ذہن کے حصوں میں، ان کو لائبریری میں ان کو انٹیکٹ کر کے رکھتے ہیں، جب وقت آتا ہے اس وقت اسے استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے بہترین معلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ اچھی بات، یہ والدین کے بارے میں بھی ہے کہ ہمیشہ وہ اچھی بات کو اپنی اولاد کے کانوں میں سے گزار دیتے ہیں، ایک بار وہ اس کو یاد رکھیں یا نہ رکھیں، اس وقت اس پر عمل کریں یا نہ کریں، اس کی کانوں میں سے گزار دیں آپ، بس یہ آپ کی ڈیوٹی آپ نے کر لی ہے۔ ایک وقت آئے گا وہ ساری گھوم پھر کے اس کی لائبریری سے باہر آ کر اس کو عمل کرنے پہ مجبور کر دیں گی۔ ٹھیک ہے، یہی طریقہ کار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ مردوں میں سے بھی آتے تھے، صحابیات بھی آتی تھیں، اور ایسے ایسے سوالات تواریخ کی کتابوں میں، ایسے ایسے سوالات حدیث کی کتابوں میں۔ ایک خاتون نبی پاک، یعنی ہم تو کہتے ہیں نا کہ اس نے ایک یہ وجہ بتاتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہ جی ہمارا اس لیے ہم نے یہ اس کا رد عمل دیا کہ یہ عمل ہماری طرف سے آیا تھا، یا یہ عمل ہم نے اس وقت کیا جب اس کا رد عمل تھا جو ہماری طرف سے آیا، اس نے مجھے اکسایا، اس نے مجھے اشارہ کیا، اس نے کپڑے ایسے پہنے۔ میرے شاگردوں میں سے بھی لوگوں کے بارے میں ہم اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس طرح کی پلیز یا پریٹیکسٹ دیتے ہیں ان کو کہ جی یہ بات اس کی وجہ سے ہوئی ہے، اس کی ریئیکشن کے طور پہ ہمارا ہوا ہے۔ یعنی اس سے بڑے ریئیکشن کوئی ایسے ہو سکتے ہیں کہ ایک صحابیہ آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے مینسز مسلسل آتے رہتے ہیں، اور اس مینسٹرل پیریڈ میں میرے لیے نماز کا کیا طریقہ کار ہے، میں کیسے نماز پڑھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ 5 دن کے بعد آپ نماز پڑھ لیا کریں، وضو کر لیا کریں، آپ کے مینسز نہیں ہیں، وہ بیماری ہے آپ کو، اور اس بیماری کے لیے یہ علاج ہے، یہ جا کر ساتھ کرتے رہیں۔ یہ سوال ہوتے تھے؟ یہ سوال ہوئے باقاعدہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث، صحیحین کی حدیث میں آپ کو بتاتا ہوں، کتاب الحیض دونوں میں، بخاری میں اور مسلم شریف میں، آپ اس میں دیکھ لیجئے، آپ کو یہ حدیث ملیں گی ساری۔ ایسے ایسے سوالات کہ ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بچے کی، اس کی اپنی شکل و شباہت کے بارے میں، تو فرمایا کہ بچہ یا ماں پہ ہوتا ہے یا اپنے باپ پہ ہوتا ہے۔
کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں پہ کیسے اور باپ پہ کیسے؟ تو فرمایا کہ جب کبھی شہوت کرتے وقت فارغ ہو جاتا ہے باپ ماں سے پہلے تو بچہ باپ پہ آ جاتا ہے، ماں پہلے فارغ ہو جاتی ہے تو بچہ ماں پہ آ جاتا ہے اس کی شکل و شبات پہ۔ یہ ساری محافل خواتین کی محفل میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے۔ پھر صحابیہ ایک پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابیہ نہیں، حضرت ام سلمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، اور صحابیات باقی ساری بیٹھی ہوئی ہیں، اپنا منہ چھپا کر حضرت ام سلمہ فرماتی ہے، جس طرح نہیں وہ پردہ کر کے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ عورت بھی جس وقت وہ شہوت ہوتی ہے تو وہ بھی مرد کی طرح اس کا سپرم آؤٹ ہوتا ہے، وہ بھی فارغ ہوتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جس وقت اس کا اپنی اخراج کی جو منی ہوتی ہے اس کا رنگ پیلا زیادہ ہوتا ہے تو وہ عورت کی ہوتی ہے، اور تھوڑا سا کم ہوتا ہے تو مرد کی ہوتی ہے۔ یعنی یہاں تک میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ساری گفتگویں محفل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تعلیم کے ناطے سے ہوا کرتی تھیں۔ کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کبھی کسی کو کوئی ایسا اشارہ ہوا؟ ہرگز نہیں ہو۔ راہ جاتے ہوئے اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین، مرد اور عورتیں، جوان بچیاں سب کے سب گھیر لیا کرتے تھے، آپ سے پوچھا کرتے تھے، لیکن وہ رتبہ عالم یا رتبہ معلم یا رتبہ استاد سے کبھی انہوں نے اپنے آپ کو سٹیپ ڈاؤن نہیں کیا۔ بے شک ایک بہترین استاد یا بہترین استانی، میں دونوں کے بلکہ تانیث و تذکیر سے بالکل الگ ہو کر یہ بات کرتا ہوں، ان کا رتبہ خدا کے برابر ہے۔ ذرا اس بات کو سمجھیں، اللہ کے برابر ہے ان کا رتبہ، ان کے پروفیشن کے لحاظ سے اللہ اللہ ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں ہے، اس کا شریک کوئی نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے خود ہی ایک معلم کا رتبہ اس کی اوصاف کے ناطے سے اپنے برابر کر دیا ہے، کیونکہ سب سے پہلا معلم اللہ تعالیٰ ہے خود ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بچیاں اور بچے ہمارے پاس ایک ٹرسٹ ہیں، ایک امانت ہیں ان والدین کی جو ہمارے پاس بھیجے جاتے ہیں، اور وہ امانت ہمارے سپرد کر کے ان کے اپنے ہاں ہمارے اوپر اعتماد کا پیمانہ کیا ہے کہ جوان بیٹی کو اور جوان بیٹے کو ہمارے سپرد کر کے کہا جاتا ہے اس وقت متعینہ تک تمہارے پاس ہے، یہ تمہاری تربیت میں، اور اس وقت میں وہ ہمارے ہاں ٹیوشن کے لیے بھی آتے ہیں، بہت سارے اسٹوڈنٹ اور بچیاں ہمارے انسٹیٹیوشنز میں بھی ہم انہیں پڑھاتے ہیں، وہ ہمارے ہی زیر نگرانی ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں کبھی انہوں نے آ کر ہمارے اس وقت میں انٹرفیئر نہیں کیا کہ تم کیسے پڑھاتے ہو، کس طرح پڑھاتے ہو۔ ان والدین نے ہمارے اوپر اعتماد کا ایک بہت بڑا پہاڑ لا کے ڈال دیا، اور اس ذمہ داری کے اس پہاڑ کے اوپر ہمیں سب سے اونچی جگہ پہ بٹھا دیا، اور یہ کہا کہ آپ ہمارے نگہبان ہیں ہمارے ان بچوں کے، آپ ہمارے ان بچوں کے معلم ہیں۔ اب اتنے بڑے اعتماد کے بعد اس تمام اوصاف کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ایک استاد کے ساتھ بالکل منسلک کر دیے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ایک استاد اتنی رذالت میں گر جائے، اتنے کم ترین درجے میں آ جائے کہ جہاں جا کر وہ اپنی تلامذہ کو یا طالبات کو یا طلباء کو اس طرح کے کوئی اشارے کرے، یا ایسی کوئی حرکت کرے کہ جس کو جو زومانی قسم کی ہو، یا ایسی قسم کی جیسچرز کرے، یا کبھی اس طرح ان کو ٹچ کرے یا کوئی ایسی جگہ پہ، ہاؤ اٹ از پاسبل، کیسے ممکن ہے؟ یہ استاد نہیں ہو سکتا، یہ استانی نہیں ہو سکتی، یہ اساتذہ نہیں ہو سکتے، یہ معلمین نہیں ہو سکتے، یہ لوگ معذرت کے ساتھ ان کی باقاعدہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کو ان کے ریفریشر کورسز کی ضرورت، جہاں ان کو ان کے منصب کے بارے میں آگاہی دی جائے کہ تمہارا منصب کیا ہے، اخلاقیات کے بارے میں دی جائے کہ کس طریقے سے ہے، کیسے نہیں ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، کیسے ہونا چاہیے۔ بہت سارے جب انسان ٹاپکس پڑھاتا ہے، ہر قسم کی اسٹڈیز میں آتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل نیکڈ ٹاپکس ہوتے ہیں جن کو سمجھانے کے لیے، لیکن ایک پروفیشنل آدمی ان میں اسی استقامت کے ساتھ پڑھاتا ہے جس طرح عام ٹاپکس کو پڑھاتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کی ریئیکشن میں بھی کوئی بات نہیں آتی۔ لیکن جب اس کے پاس سے یہ اس کی خصوصیت چلی گئی، یعنی وہ وہی جس کو کہتے ہیں ہم نا موقع پرست ہو گیا، تو اس کے بعد وہ ایک لفظ نہیں ادا کر سکتا کہ اس کے چہرے کے تغیرات اس میں شامل ہو جاتے ہیں، ایگری، اس کے جیسچر سارے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے انداز اس میں شامل ہو جاتے ہیں، وہ خود ان سے بڑھ کر ان چیزوں کے بارے میں ان کو ترغیب دلانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن ایک پروفیشنل کے ناطے سے وہی جو منصب نبوت کا ہے، وہ منصب الہی ہے، اس کے تقاضوں کے مطابق آپ نے علم دینا ہے، ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، اور نہ بچوں کے ذہن میں کبھی یا بچیوں کے ذہن میں کبھی کوئی ایسی بات آتی ہے، وہ سارے کے سارے اسی طرح سمجھتے ہیں ہماری تعلیم ہے۔ استاد کو ایسے ہونا چاہیے،
بہت ساری خامیاں کوتاہیاں انسانوں میں ہو سکتی ہیں، لیکن استاد کوئی کریکٹر لیس نہیں ہو سکتا. باقی بہت ساری خامیاں ہو سکتی ہیں، کوئی چیز اس نے غلط ان کو بتا دی، اس کو پتہ نہیں تھا، ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نالج کم یا زیادہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں کبھی سست ہو سکتا ہے، حالات و واقعات اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتے ہیں جن میں سے وہ گزرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی پریشانیاں اس کے ذہن کو مفلوج کر سکتی ہیں، اس کی خوشیاں اس کو اپنے کام سے غافل کر سکتی ہیں. یہ انسانیت کے ناطے سے اس کے ساری کی ساری وابستگیاں ہیں. لیکن استاد کبھی بھی اخلاق باختہ نہیں ہو سکتا، کریکٹر لیس نہیں ہو سکتا. اگر وہ کریکٹر لیس ہے تو وہ استاد کہلاتا ہی کبھی نہیں ہے، وہ استاد ہی نہیں ہے، نہ وہ استانی ہے. اللہ اپنے کرم میں رکھے. یہ جو واقعہ آپ نے بتایا ہے یہ انتہائی کبھی واقعہ ہے. ہمارے ماتھے کے اوپر یہ دھبا ہے، بدنما دھبا ہے. اور کمیونٹی کے اوپر یعنی ایک ہی واقعہ پوری کمیونٹی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، اس کی حیثیت کو اس معاشرے میں چیلنج کر دیتا ہے. اللہ اپنے کرم میں رکھے. بہت سارے ایسے اور بھی واقعات ہمارے یہاں ہوتے ہیں. یہ تو انسٹیٹیوشنس کے ساتھ ساتھ بہت سارے مدارس میں ہوتے ہیں، مساجد میں ہوتے ہیں، ہر گیدرنگ کی جگہ پہ ہوتے ہیں، پبلک انٹریکشن میں ہوتی ہیں یہ ساری باتیں، گھروں میں بھی ہوتے ہیں، ہم اس سے انکار نہیں کرتے. لیکن استاذ کے ساتھ یہ چیز کسی صورت میں اچھی نہیں لگتی. بس اتنی سی بات ہے. اللہ اپنے فضل میں رکھے.